میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی میں مدینے استاد العلماء ہمارے دارے کے سینئر استاد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یونس قادری صاحب، یہ ہمارے امام مسجد بھی ہیں، ہمارے سینئر استاد بھی ہیں، جید عالم دین بھی ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے آپ کو ایک اور بات کا پتہ چلا ہے کہ جو امام مسجد ہے وہ بھی عالم دین ہی ہونا چاہیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیان ڈھوڈا شریف، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیان ڈھوڈا شریف۔ الحمدللہ الذی ابدال فلاک والردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود پاک۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر بے شمار مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد کائنات کی دی توفیق سے ہم سب دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف کی جامع مسجد کے اندر اور مختلف بیانات کے سلسلے کے اندر جو ہے برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک و مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، قرآن مجید احادیث مبارکہ کو سن سنا کے اس پر عمل کر کے زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری امر جو ہے وہ عقائد کا سیکھنا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانِ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بندہ ایسے عقائد سیکھے کہ جس سے وہ سنی صحیح العقیدہ بن سکے، اور جن کے انکار اور مخالفت سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اور یاد رہے کہ اعتقاد جو ہوتا ہے وہ عمل سے پہلے ہے، عمل پر مقدم ہوتا ہے۔ ہمیں جو بھی ثواب
یا جو جزا سزا کا معاملہ ہوتا ہے وہ اعتقاد، ثواب ملنا ہے تو ہمارا پہلے اعتقاد ہونا چاہیے، اعتقاد ہمارا کیا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن بندے سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ صاحب قرطبی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اے دل، پوچھا جائے گا کہ اے آنکھ، تو نے کیا کیا دیکھا، کیا دیکھنا تیرے لیے جائز تھا، کیا جائز نہیں تھا، اے کان تیرے لیے کیا سننا جائز تھا، کیا جائز نہیں تھا، اور اے دل، دل سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اندر کیا کیا سوچیں پیدا ہوئی اور تو نے چیزوں کے متعلق کیا کیا اعتقاد رکھا۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو آج میرا جو موضوع ہے وہ عقیدہ توحید و رسالت ہے۔ پہلا موضوع تھوڑا ٹف ہوگا، سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ان بزرگوں کی دعا کی برکت سے آسان ہو جائے گا۔ کہ عقیدہ توحید و رسالت، اب سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ تو عقیدہ نام ہے کسی بھی چیز کے غالب ہو جانے کا، اس طرح کسی چیز کا غالب ہو جانا کہ اس کی جو دوسری سائیڈ ہے، جانب مخالف جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بالکل خطرہ ختم ہو جائے، اس کا وہم، خیال، تصور، ظن تک ختم ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کا راج کر جانا، کسی چیز کا راج کر جانا، غالب آ جانا، اس طرح کہ دوسری چیز کا تصور بھی ختم ہو جائے۔ اب توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، الوہیت اور ربوبیت میں وہ تنہا ہے۔ اب الوہیت سے کیا مراد ہے؟ الوہیت کے اندر دو باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ واجب الوجود ہونا، کیا ہونا؟ واجب الوجود ہونا، دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ یہ دو چیزیں الوہیت کے اندر آتی ہیں۔ اب مزید اس کو انشاءاللہ کھولوں گا تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ الوہیت کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ دو، واجب الوجود ہونا اور دوسری چیز ہے مستحق عبادت ہونا۔ اور یاد رہے، میں لفظ اللہ، ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب کسے کہتے ہیں؟ اللہ۔ کیا تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لفظ اللہ، یعنی اللہ کی تعریف یہ ہے، اس واجب الوجود ذات کا نام ہے جو جمیع صفات کمالیہ کے مستجمع ہے۔ واجب الوجود ذات کا نام ہے جو جمیع صفات کمالیہ کی کیا ہے؟ مستجمع ہے، جامع ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ الوہیت کے اندر دو باتیں ہیں، واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونا۔ اب واجب الوجود کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ واجب الوجود کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پایا جانا ہمیشہ سے ضروری ہے، ہمیشہ سے اس کا پایا جانا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بقیہ جتنا بھی عالم ہے، کائنات ہے، وہ نہ پہلے تھی، بعد میں پیدا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے سے، اور نہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے اوپر کبھی عدم طاری نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے وہ کبھی نہ ہو، کیونکہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے واجب الوجود، ایک ہوتی ہے ممکن الوجود، ایک ہوتی ہے ممتنع الوجود۔ تین چیزیں ہیں۔
واجب الوجود کا مطلب تو کیا ہے کہ اس ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کبھی نہ ہونا والی بات ہے نا، کبھی نہیں ہے، یہ اس کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ تو یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، اس کو ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے اوپر کبھی عدم طاری نہیں ہوا۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، یا جو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ہم سب ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ ممکن الوجود ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارا پہلے وجود نہیں تھا اور بعد میں ہمارا وجود ہوا، اب ہمارا وجود ہے، ایک وقت آئے گا پھر ہمارا وجود نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا ہیں؟ ممکن الوجود۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ممتنع الوجود، جس کا نہ پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح واجب الوجود کا مطلب تھا پایا جانا، ہر حال میں پایا جانا، اور ممتنع الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں نہ پایا جانا۔ تو اس کی مثال شریک باری تعالیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس کا نہ پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کوئی شریک پایا جائے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت ربوبیت میں یکتا ہے۔ اور دوسری الوہیت کے اندر ہم نے بات یہ کی تھی کہ مستحق عبادت ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر ہم کوئی مجازی معنی وغیرہ مراد نہیں لے سکتے۔ ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پر واجب الوجود ہے اور کوئی شخصیت، کوئی ایسی ذات جو مجازی طور پر واجب الوجود ہے، یا یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی طور پر جو ہے وہ مستحق عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ذات جو ہے وہ مجازی طور پر مستحق عبادت ہے۔ اس معاملے کے اندر مجاز والا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ دیگر معاملات کے اندر ہم مجازی معنی مراد لے سکتے ہیں، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی حقیقی ہمارا مددگار ہے، اور اللہ کی عطا سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مدد فرمانے والے ہیں۔ اللہ کی اولیاء بھی اللہ کی عطا سے مدد فرمانے والے ہیں۔ تو یہ مجازی معنی کے اندر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب رب تعالیٰ کی الوہیت کا معاملہ آئے گا، رب کے واجب الوجود ہونے کا مرحلہ آئے گا، رب کے مستحق عبادت ہونے کا معاملہ آئے گا، تو وہاں پر مجازی معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ وہاں پر بس حقیقی معنی ہے کہ واجب الوجود رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی کائنات کے اندر چیز ایسی نہیں ہے جو واجب الوجود ہو۔ ساری حادث ہیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، رب تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہیں، کسی کا وجود خود نہیں ہے اور نہ ہمیشہ رہیں گی۔ اور مستحق عبادت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، رب کائنات ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات فعال لما یرید ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کو اپنے ارادے کے اندر کام کرنے کے اندر کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، وہ بذات خود کائنات کا مالک ہے اور خود جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، رب کائنات کی ذات کے اندر کوئی شریک، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ اس کی شان ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ صفات کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ افعال کے اندر اس کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی اس کا شریک ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے
تخلیق فرماتا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ تو اس کی ذات کے اندر کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی اس کی صفات کے اندر اس کا کوئی شریک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، انہ هو السمیع البصیر، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، علم والا ہے، جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ لیکن یاد رہے اس کا سننا، اس کا دیکھنا ہمارے سننے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ ہم اپنے سننے دیکھنے کے اندر آنکھوں کے محتاج ہیں، کانوں کے محتاج ہیں، اپنے جسم کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام اشیاء سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ رب کائنات ان جو تمام چیزیں جسم اور جسمانیت کے لیے ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو ایک انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا دیکھنا اس کی شان کے مطابق ہے، اس کا سننا اس کی شان کے مطابق ہے، اس کا کلام فرمانا اس کی شان کے مطابق ہے۔ وہ تمام اعضاء جو جوارے انسان کے لیے ہیں، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، پاک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تکوین بھی ہے۔ تکوین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو فرماتا ہے کن، ہو جا، تو فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کے حکم فرماتا ہے کن، ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی صفات اپنے بندوں کو بھی اس طرح کی عطا فرمائی۔ لیکن یاد رہے کہ رب کائنات جب کوئی صفت اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے تو یہ نہ کچھ سمجھ جائے کہ وہ بندہ رب کی ذات کے ساتھ یا رب کی صفات کے ساتھ شریک ہو گیا ہے، نہ بلکہ یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرتا ہے بذات خود کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے تو اپنی طاقت سے سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی ہے۔ اور جب کسی بندے کو سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عطا کرتا ہے۔ بندے کو اگر کسی کی مدد کرنے کا حکم فرماتا ہے تو رب کی عطا کردہ طاقت سے ہے۔ اگر بندہ کلام کرتا ہے اس انداز کے ساتھ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ جب شرک ہوگا کہ جب بندہ یہ کہے کہ اس بندے کی اپنی طاقت ہے، یہ بندہ خود بذات خود جو ہے یہ کام کر رہا ہے، بذات خود اس کے اندر اپنے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ معاملات کر سکتا ہے، تو اس وقت یہ شرک ٹھہرانا ہوگا۔ تو اس وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام عیوب سے بھی پاک ہے، عیب سے بھی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں جو نقص عیب رکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ رب کائنات جو ہے جھوٹ، یہ اس طرح کے مکر، یہ معنی جو ہوتے ہیں ان تمام سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، لیکن بے شک بولتا نہیں ہے لیکن قادر ہے، کہ اگر ہم رب کے لیے قادر ہونا، جھوٹ پر قادر ہونا ثابت نہیں کریں گے تو رب کی قدرت کے اندر نقص آئے گا۔ انہوں نے یہ معنی کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر نقص نہیں آئے گا۔ نقص تو جب آ رہا ہے کہ جب ہم یہ اللہ کے لیے ثابت کریں کہ اب جب بندہ جھوٹ بولے تو اس کے اندر عیب شمار ہوتا ہے، تو رب کے لیے جب ہم جھوٹ ثابت کریں گے تو رب کے اندر بھی کیا ہوگا؟ عیب۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یوں کہیں گے کہ رب کائنات یہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہ جھوٹ پہ اگر ہم قدرت نہیں مانیں گے تو رب کی قدرت کا ناقص ہونا لازم آئے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں قدرت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقص تو اس عیب کے اندر ہے کہ جو رب کی قدرت کے تحت آ نہیں سکتا۔
نقص تو اس کے اندر ہے کہ جس کا رب کی قدرت کے متعلق ہو نہیں سکتا، تو نقص تو اس عیب کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ رب کی قدرت جو ہے وہ ناقص ہو جائے گی کہ اگر ہم رب کو جھوٹ پر قادر نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ثابت کرنا کفر شمار ہوتا ہے، جس طرح عیسائیوں نے ثابت کیا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تین میں کا تیسرا ہے، ان میں اللہ کی روح سرایت کر گئی ہے، اللہ کو جز بن گئے ہیں، یہ معاذ اللہ یہ چیزیں ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ تو کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ بھی نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، اپنی ذات اور صفات کے اندر اکیلا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور باقی چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے اور بندے بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ شرک ہو گیا، ہم بھی دیکھتے ہیں رب بھی دیکھتا ہے تو معاذ اللہ یہ بندے بھی رب بن گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طاقت ہے سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، کلام فرمانے کی، وہ اس کی اپنی ذاتی ہے، اور وہ ہمارے جیسا کلام سننا دیکھنا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں۔ اور جو وہ واحد ہے قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، تو وہ اکیلا بھی ان معنوں میں ہے کہ وہ کوئی اجزاء سے مرکب ہو کر اکیلا نہیں بنا، جس طرح ہم جو ہیں یہ مختلف اعضاء سے مل کر اکیلے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے میں اکیلا ہی آیا ہوں، تو ہر بندے کا ایک جسم اکیلا ہے لیکن دیگر اعضاء سے مل کر بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اکیلا ہونے والے معنی سے بھی پاک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اس طرح کے معنی کے اندر سے بھی کیا ہے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات کی نہ تو ذات کے اندر نہ صفات کے اندر کوئی شریک ہے، اس نے کائنات کو اپنی کامل قدرت سے پیدا فرمایا اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ رب کائنات نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ہم سب کو پیدا فرمایا، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، اور ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، دیگر اعضاء ہمیں چلنے کے لیے عطا فرمائے، پاؤں پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر نوازشات ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے ہم متلذذ ہو رہے ہیں۔ رب کائنات کی طرح طرح کی نعمتوں سے ہم دن رات جو ہے مزہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ساری کائنات کی رونقیں، ساری کائنات کی بہاریں آقا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک ذات جامع البرکات تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ خاص پیدا فرمایا ہے۔ اور ہمارا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ خاص ہیں، نہ تو اس کی ذات میں شریک ہیں نہ اس کی صفات کے اندر شریک ہیں، بلکہ اللہ کے بندہ خاص ہیں، اور رب کائنات نے ان کے تصدق سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا محمد کل احد، ہر چیز جو ہے اے محمد جو ہے وہ میری رضا کی طالب ہے، یطلب ردائی، اور وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد، ساری کائنات جو ہے وہ میری رضا کی طلبگار ہے، اور میں رب ہوں اے محمد تیری رضا کا طالب ہوں۔ آقا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا یا محمد انت نور نوری وشر شردی وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی جعلت فداء لک ملکی من العرش الى ما تحت الارضین
कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद। ऐ मोहम्मद, सारी कायनात जो है, तू मेरे नूर का नूर है, मेरे राज का राज है, मेरी हिदायत की कान है और मेरी मार्फत का खजाना है। मैंने अर्शे बरी से लेकर तख्तुस सरा तक सारी कायनात को तेरा जो है मिल्क कर दिया है। सारी कायनात का जर्रा जर्रा मेरी रिजा का तालिब है और मैं रब हूं, तेरी रिजा का तलबगार हूं। ऐ मोहम्मद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने सिफात का मजहरे अतम पैदा फरमाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात का मजहरे अतम बनाया। रब्बे कायनात की एक सिफत है तकवीन, कि जब मेरा रब किसी काम के करने का इरादा फरमाता है तो उसे फरमाता है कुन हो जा। तो यही सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाई। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है, हुजूर ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुम्मा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तो एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुहितल मतर, बारिश खत्म हो गई, जो है कहत शाली हो गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जानवर हलाक होने लगे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप रब की बारगाह के अंदर इल्तिजा कर दें, दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाजिल फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त रब की बारगाह के अंदर अर्ज की। सहाबाए किराम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त आसमान पर कोई बारिश का निशान नहीं था, बादल का निशान नहीं था। रब्बे कायनात के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, एकदम से चारों तरफ से बादल आ जाते हैं और एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है। पूरा हफ्ता बारिश रही, पूरा हफ्ता बारिश बरसती रही। जब अगला जुमा आ गया तो वो सहाबी, या रवायत के अंदर आता कोई और खड़ा हुआ, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब तो पानी इतना बरस गया है, इतना आ गया है कि हम अब पानी की वजह से हलाक होने लगे हैं। या रसूलुल्लाह, दुआ कर दीजिए कि हमारे जहां पर जरूरत है वहां पर बारिश हो, जहां पर जरूरत नहीं है वहां बारिश थम जाए। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा दिए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और बादल की तरफ इशारा किया, जैसे इशारा किया बादल जो है वो हट जाते हैं और मदीने के अतराफ के अंदर बरसना शुरू हो जाते हैं, और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर बारिश नहीं हो रही। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल अता फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिसालत मआब, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कमाल अता फरमाया, ये मौजज़ात अता फरमाए हैं। नबी मुरसल बनाकर भेजा है तो फिर कमालात भी अता फरमा कर भेजे। मेरे आका आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर ये इरशाद फरमाया है, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर जब अबू जहल ने हबीब यमनी को बुलाया कि ये नबी होने का दावा कर रहे हैं और लोगों को अल्लाह के कलमे की तरफ और अपनी रिसालत की पैगाम दे रहे हैं, तो तुम आओ मेरे साथ मिलकर इनको इस मिशन से रोका जाए। जब हबीब यमनी वहां पर पहुंचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर ये पैगाम भिजवाया कि मैं यमन से आया हूं और मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ, सहाबाए किराम के साथ वहां पर तशरीफ ले गए, और वो जब हबीब यमनी कहने लगा कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत दे रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं रब का रसूल हूं, रब के वहदहू ला शरीक होने की दावत दे रहा हूं, अपने रसूल होने की दावत दे रहा हूं। उसने कहा कि आप क्या दलील है आपके पास? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तो क्या चाहता है? वो कहने लगा मैं दो मुझे देखना चाहता हूं।
ایک معجزہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اور دوسرا بعد میں بتاؤں گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ پہاڑ کے اوپر سرداران قریش کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14ویں رات ہے، اور آقا علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کے ساتھ، وہ سرداران قریش بھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ پر میرے آقا علیہ السلام نے 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایک ٹکڑا ایک طرف ہو جاتا ہے، دوسرا ایک طرف ہو جاتا ہے۔ کافی دیر ایک طرف رہنے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسرا بتا، دوسرا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا خود ہی معلوم کر لیں، آپ خود ہی معلوم کر لیں میرے دل کے اندر کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن، تیری ایک بیٹی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اپاہج ہے، اب جوان ہو چکی ہے، تو اب یہ چاہتا ہے کہ یا تو اس کا انتقال ہو جائے یا اس کو شفا مل جائے، جا اس کو شفا ہو گئی ہے اور تو ایمان لے آ۔ اب اسی وقت حبیب یمنی اپنے سرداروں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن ابو جہل ایسا بدبخت ہے اس وقت بھی کہنے لگا یہ جادو ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے، چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے ایمان لانے کا سبب وجہ یہ بنی کہ میں نے آقا علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ حضور علیہ السلام ابھی پنگوڑے کے اندر ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں آقا علیہ السلام چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند ادھر ہو جاتا ہے، جس طرف انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند ادھر مڑ جاتا ہے۔ میں یہی دیکھ کر آقا کی بارگاہ کے اندر ایمان لے آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں چاند کے ساتھ کھیلتا تھا، چاند کے ساتھ باتیں کرتا تھا، چاند مجھے جو ہے رونے سے روکتا تھا، اور میں چاند کے گرنے کی آواز کو سنتا تھا، جو جب وہ زیر عرش رب کی بارگاہ کے اندر سجدے کے لیے گرتا تھا میں اس کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے کہ آقا علیہ السلام ابھی بچپن کے اندر ہے۔ اس وقت کا عالم یہ ہے کہ چاند کی گرنے کی سجدہ کرنے کی آواز کو سن رہے ہیں، چاند کی آواز کو سن رہے ہیں، چاند آقا کے اشارے پہ کھیل رہا ہے، جس طرف آقا کا اشارہ ہوتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام چاند ادھر ہی مڑ جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی قوت سماعت حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے زمین کے اوپر۔ کہاں پر؟ زمین کے اوپر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اے میرے صحابہ اتت السماء وحق لہا ان تئت، آسمان سے چرچرانے کی آواز آئی ہے، بیٹھے زمین پر ہیں، شان رسالت دیکھیں، رسالت مآب علیہ السلام کی قوت سماعت کا عالم دیکھیں، قوت بصارت کا عالم دیکھیں کہ زمین پر بیٹھے ہیں، آواز آسمان کی سن رہے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں اس کے اسباب کو بھی جان رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان سے چڑچڑانے کی آواز آئی ہے۔ اتا کہتے ہیں کہ کوئی چیز لکڑی کی بنی ہوئی ہو تو اس کے اوپر جب بوجھ پڑے تو وہ لکڑی کی چیز آواز پیدا کرتی ہے، جب کسی چیز کے اوپر بوجھ پڑ جائے تو اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے اتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان سے چڑچڑانے کی آواز آئی ہے، اور فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ صرف آواز سن رہا ہوں، آواز پیدا ہونے کے سبب کو بھی جان رہا ہوں۔ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَ، اور آسمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی یہ آواز نکلتی۔ یا رسول اللہ کیا وجہ بن گئی؟ کس چیز کا بوجھ بن گیا ہے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان کے چپے چپے کے اندر آج میں آسمان کا ایک ایک جگہ دیکھ رہا ہوں، چپا چپا میری نظر کے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں
4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہیں بچی کہ جہاں پر فرشتے نے اپنے سر کو سجدے پہ نہ رکھا ہو۔ آسمان کے اوپر اتنے فرشتے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ کر رہے ہیں کہ 4 انگل کے برابر بھی جگہ باقی نہیں بچی۔ یہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر پورا شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو بیان فرمایا ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ خوبیوں کو بیان فرمایا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا بچپنا بڑا ہی پر جو ہے انداز والا، بہت اچھے انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام کی جوانی، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر رہنے والے صحابہ، ان کا عقیدہ، آقا علیہ السلام کی رسالت، مآب علیہ السلام کا جو عقیدہ ہمیں سمجھایا کہ شان رسالت کو سمجھنا ہو تو اس انداز کے سمجھو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بتا دیا کہ جو عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، جس طرح انہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کو سمجھا ہے، آقا کی رسالت کا معنی جو صحابہ نے سمجھا ہے اس انداز کے ساتھ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ ہوا کرتا تھا؟ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ رسالت مآب علیہ السلام کے سمجھنے کے معاملے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لینا، آقا کی ذات کو سمجھنے کے معاملے میں کبھی بھی بخیل نہیں ہونا کہ رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اتنی دی ہے، اتنی نہیں دی، اتنا عطا کیا ہے، اتنا نہیں کیا، بلکہ جب بھی ماننا ہے سینہ کھول کے ماننا ہے۔ آقا کی سیرت کو، آقا کی رسالت کو جب بھی مانگنا ہے بخل نہیں کرنا، جب بھی ماننا ہے اور ہمیشہ بڑھوتی کی طلب رکھنی ہے کہ اور زیادہ کمی کا ذہن نہیں رکھنا، کمی کا ذہن اوروں کا ہوتا ہے، گھٹاتے اور ہیں بڑھاتے اور ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، میرے آقا علیہ السلام کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ہم سرکار کے ساتھ موجود تھے، پانی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے ہمیں عقیدہ کیا دیا ہے کہ جب کبھی مشکل آ جائے، جب کبھی دنیاوی پریشانی ہو، جب کبھی آخرت کی پریشانی ہو، نبی کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ رب کائنات نے دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجی عطا فرما دی ہے۔ جب کبھی صحابہ کو دنیاوی پریشانی آتی تو نبی کی بارگاہ کے اندر آ جاتے، آخرت کی پریشانی آتی نبی کی بارگاہ کے اندر آ جاتے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام کے اندر پانی ختم ہو گیا، اب ہم نے پینا بھی ہے، پانی سے وضو بھی کرنا ہے، تو کیا ہوا؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک چھاگل تھا، یعنی ایک برتن تھا جس کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے پانی موجود تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، وضو بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میرا تو کام تھا تمہارے تک رب کا پیغام پہنچانا، سجدہ رب کو کرتے ہو، عبادت رب کی کرتے ہو، جو رکوع رب کی بارگاہ کے اندر، سجود رب کی بارگاہ کے اندر، جاؤ رب کی بارگاہ کے اندر التجا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک کو، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پانی کا پیالہ تھا، میرے آقا علیہ السلام نے دستے مبارک کو اس پیالے کے اندر رکھ دیا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ کی طاقت اور قدرت سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اب جب پانی کے چشمے جاری ہو گئے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس پانی کو پیا بھی ہے اور اس پانی سے وضو بھی کیا ہے۔ میں تھوڑی توجہ دلانا چاہوں گا، اگر آج ہم کہتے ہیں، اب کوئی کہے کہ آقا علیہ السلام انسان ہیں، بشر ہیں، ہماری طرح ہیں، تو اب ذرا غور کریں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مبارک پانی نکلا،
صحابہ کرام نے پیا بھی ہے اور اس سے وضو بھی کیا ہے۔ اور یاد رہے پانی کون سا پیا جاتا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ پاک پانی، طاہر ہو جو۔ اور وضو اس پانی سے کیا جاتا ہے جس کے اندر دو صفتیں ہوں، دو کوالٹیز ہوں، ایک طاہر بھی ہو، ایک مطہر بھی ہو، پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو۔ اب ذرا غور کرنا ہے کہ ایک عام آدمی ہو، اس کے جسم کے اندر بامشکل پانی پورے جسم کے اندر بھر دیا جائے اور بامشکل پھر نکالا جائے، تو آیا جس جسم سے پانی نکلا ہے اس بندے سے کہا جائے کہ اے حضرت اپنے جسم سے نکلے ہوئے پانی کو ذرا آپ استعمال تو کریں؟ کوئی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ چاہے جائے تو دوسرا استعمال کرے، وہ بندہ خود بھی نہیں کرے گا۔ پہلی بات ہے اتنا پانی نہیں نکلے گا، اور اگر نکل بھی آیا بمشکل تو کوئی بندہ خود اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ اب ذرا ادھر غور کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو پیا بھی ہے اور ہم نے اس پانی سے وضو بھی کیا ہے۔ جن صحابہ نے پانی پیا ہے، پاک ہے تو پیا ہے، اور پاک کرنے والا ہے تو پانی سے وضو بھی کیا ہے، تو پتہ چلا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پانی نکلا ہے وہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، جب واپس آئے صحابہ کرام کا دیکھیں عقیدہ ہمیشہ کیا ہوا کرتا تھا کہ سرکار کی شان رسالت کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لینا، بخیل نہیں ہونا۔ تو صحابہ کرام جب واپس اس حدیبیہ کے مقام سے واپس لوٹے نا اس مارکے سے، تو کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب ان کو پتا چلا کہ یہ جو صحابہ سرکار کے ساتھ تھے تو انہوں نے تو بڑا ان کے اوپر خاص کرم ہو گیا، ان کے بارے نیارے ہو گئے، انہوں نے تو آقا کی مبارک انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی کو پیا بھی ہے، وضو بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام یہی کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی وضو فرمایا کرتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دیا کرتے تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے، لے لے کر اپنے چہروں کو رونقوں کو بڑھایا کرتے تھے۔ جس کو مل جاتا وہ بھی لگا لیتا، جس کو نہ ملتا وہ جس کو ملا ہوا ہوتا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے اپنے چہرے کی رونق کو بڑھایا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ عام آدمی نہیں ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا یہ تو بتائیے کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے، کتنے لوگوں نے اس پانی کو پیا ہے، کتنوں نے وضو کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دینے سے پہلے ارشاد فرمایا اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو ہم سب کو کفایت کر جاتا۔ یعنی سوال کرنے والے کی غلطی بھی نکال دی کہ تم نے سوال یہ کیا ہے کہ کتنے تھے، بلکہ تم یہ پوچھو کہ کتنے اور ہوتے تو وضو کر لیتے۔ کہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہمیشہ بخل سے کام نہیں لینا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس نبی کو یہ اللہ نے طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ 1500 کو وضو کروا سکتے ہیں تو وہ لاکھ کو بھی وضو کروا سکتے ہیں۔ جس نبی کو یہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو 1500 اس کو پی سکتے ہیں تو اگر لاکھ بھی ہوتے تو سب کو کفایت کر جاتا۔ تو یہ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ طلب ہوا کرتی تھی کہ شان رسالت کو جب ماننا ہے تو دل کھول کے ماننا ہے، یہ نہیں کہنا کہ 1500 کو کروا لیا تھا، ہو سکتا ہے اب ایک بھی ہوتا اس کو نہ کروا لیتے، یا یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب بھی مانا ہے دل کھول کے مانا ہے اور بخل بھی نہیں کیا، اور ہمیشہ جو ہے بڑھوتی کی تمنا رکھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت کو اسی طرح ہمیں بھی ماننا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میرے اللہ نے مجھے ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، میں اپنے حوض کوثر کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، میرے اب آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور ایک حدیث میں فتاوی رضویہ کے اندر میں آقا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور دوزخ کی کنجیاں تاجدار رسالت کو عطا فرما دے گا۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو ہے پل صراط کے قریب ایک منبر لگایا جائے گا، اس کے پہلے زینے پر ایک کھڑا ہوگا، کھڑا ہونے والا وہ اعلان کرے گا کہ کوئی جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک دروغہ دوزخ ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے میں دوزخ کی چابیاں، دوزخ کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کر دو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ میں یہ چابیاں ابو بکر کے سپرد کر دوں۔ اور دوسرے زینے پر میرے وسلم فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں رضوان دروغہ جنت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی چابیاں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کر دوں، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ چابیاں ابو بکر کے سپرد کر دوں۔ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ تو یہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کے خزانے کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، گمراہ ہوگا، بددین ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمالات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسمت کھلی میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی میں مدینے چلا۔